اردو نالج چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ کشمیر کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ کشمیر کی سرزمین میں بہت سے مذاہب، بہت سی اقوام کے لوگوں اور قبیلوں نے حکومت کی۔ کشمیر میں ابتدائی آباد ہونے والے لوگ کیسے تھے، سانپوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ آج کی یہ ویڈیو قوم ناگ کے متعلق تاریخی اور دلچسپ حقائق پر مبنی ہے، تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں۔ ناگا یا ناگ قوم کشمیر کی قدیم ترین قوم ہے جو سانپوں کی پوجا کرتی تھی۔ ان کی تاریخ تقریباً 2000 سال قبل مسیح بتائی جاتی ہے، اور قوم ناگ کی جو مذہبی کتاب ہے اس کا نام نیلا ماتا پران بتایا جاتا ہے۔ کشمیری زبان میں پانی کے قدرتی چشمے کو بھی ناگ کہا جاتا ہے۔ کشمیر کے اکثر چشموں کے ناموں کے ساتھ ناگ لکھا جاتا ہے، جیسے جموں کشمیر میں چشمہ ویری ناگ، چشمہ اننت ناگ، چشمہ ککڑ ناگ وغیرہ۔ کشمیر کا خطہ ناگ کی پوجا کے اہم مراکز میں سے ایک تھا۔ دنیا قدیم میں انسانوں نے توحید کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء، سورج، چاند، ستارے وغیرہ کی پرستش کرنا شروع کر دی، اور اپنے فوت شدگان جن سے محبت کرتے تھے کہ بت بنا کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی، اور دنیا قدیم میں سب سے پہلے لوگوں نے اپنے دلوں کو تسکین دینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے 5 بیٹوں کے بت بنا کر عبادت کرنا شروع کر دی، جو کہ نہایت برگزیدہ اور عبادت گزار تھے۔ اسی طرح قدیم کشمیر میں بھی ابتدائی انسانوں نے فطرت کی پرستش شروع کر دی تھی۔ نیلا ماتا پران میں ناگاؤں کا طویل بیان، مشہور چشموں کے قریب تعمیر کیے گئے متعدد مندر، اور بعد میں آنے والے یاتریوں کی مقبولیت اور قدیم وادی کے لوگوں میں ناگا پوجا کے گہرے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے۔ ناگا کا مطلب ہے بہار، چشمہ۔ سنسکرت میں لفظ ناگا سانپ کے لیے ہے، اور خاص طور پر کوبرا کے لیے۔ ناگاؤں کے مطابق جس کا تعلق زرخیزی سے ہے اور اسے زندگی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ ناگا کو بعض اوقات مرنے والے آباء و اجداد کی روح سمجھا جاتا، اور کبھی بعد کے زمانے میں خزانوں کے محافظ کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ بڑے ناگا دیوتاؤں میں باسک ناگا، بیر دیوتا، کائی دیوتا، بابا سورگل، مانسر دیوتا وغیرہ شامل ہیں، جن کی پورے خطے میں پوجا کی جاتی تھی۔ دوسری طرف دیگر معمولی ناگا دیوتا ہیں جن کا اثر ان کے متعلقہ گاؤں سے باہر نہیں تھا۔ کتاب نیلا ماتا پران اور کلہانہ کی راج تنگنی میں ان کے حوالے ملتے ہیں۔ ناگوں کی مذہبی کتاب نیلا ماتا پران کے مطابق مندروں کی ایک بڑی تعداد مشہور چشموں کے قریب تعمیر کی گئی تھی۔ نیلا ماتا پران کے مطابق ناگوں کو وادی کی جھیلوں اور چشموں میں رہنا تھا۔ اب بھی ویری ناگ، اننت ناگ، شیش ناگ وغیرہ جیسے مقامات کے نام قدیم ناگا عقائد کے آثار دکھاتے ہیں۔ تبتی اسکالر بوسٹون، جنہوں نے 14ویں صدی عیسوی میں بدھ مت کی اپنی مشہور تاریخ مرتب کی، بتاتے ہیں کہ جب بدھ مت کی تبلیغ کے لیے بدھ راہب کشمیر گیا تو اس نے وادی میں ناگاؤں کو آباد پایا۔ ناگاؤں نے پہلے تو بدھ راہب کی سخت مخالفت کی، لیکن آخر میں بدھ راہب ان ناگاؤں کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کشمیر میں مندروں کی ایک بڑی تعداد، مشہور چشموں کے قریب عمارتیں واضح طور پر قدیم کشمیر میں ناگا فرقے کی مقبولیت کی نشاندہی کرتی ہیں، اور ہندو راج کے دوران وادی میں ناگا فرقہ غالب رہا۔ اس کی تصدیق مورخ ابو الفضل کے بیان سے بھی ہوتی ہے کہ اکبر بادشاہ کے دور میں کشمیر میں شیو کی پوجا کے لیے 45، وشنو کے لیے 64، برہما کے لیے 3 اور درگا کے لیے 22 جگہیں مختص تھیں، لیکن کشمیر میں 700 مقامات ایسے تھے جہاں سانپوں کی تراشی ہوئی تصویریں تھیں جن کی وہاں کے باشندے پوجا کرتے تھے۔ آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں سانپ کی پوجا کرنے والے انسان موجود ہیں، اور بہت سے ایسے تہوار منائے جاتے ہیں۔ ہندو مذہب میں سانپوں کو بھگوان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور دعا کی جاتی ہے کہ وہ سانپوں سے ان کی حفاظت کرے۔ تاریخ کے مطابق کشمیر میں ابتدائی آباد اقوام میں ایک قوم ناگ بھی تھی، جن کے بعد مختلف اقوام اور مذاہب خطہ کشمیر میں پروان چڑھتے رہے اور زوال پذیر ہوتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور رینچن شاہ المعروف صدر الدین کے دور میں کشمیر میں پہلی مسلم سلطنت وجود میں آئی۔ دوستو، اس ہسٹوریکل ویڈیو کے متعلق اپنا فیڈ بیک کامنٹس باکس میں ضرور دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب ضرور کریں۔